बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आईएसपीआर की रात गए तरदीद, सुप्रीम कोर्ट की रात गए तस्दीक और इमरान खान साहब का ऑफिशियल ट्वीट। मैं कहता हूं कि पूरी रात ना लोगों को बहुत हद तक उसने इस्तराब में रखा है। और आगाज में खैर आज सुप्रीम कोर्ट से ही करता हूं, फिर मैंने आपको ये सारी खबरें देनी है। क्या आईएसपीआर को खुद क्यों इन्वॉल्व होना पड़ा जी बैकडोर राब्तों के सिलसिले में, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? क्यों आईएसपीआर आउट ऑफ द ब्लू आई है एकदम? उसकी कुछ चीजें, लेकिन हमने सुप्रीम कोर्ट से आगाज करना है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास है और वो खबरें सुप्रीम कोर्ट से हैं, जो सुप्रीम कोर्ट कम अब अखाड़ा ज्यादा लग रहा है। तफसील में जाने से पहले से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल देख रहे हैं तो चैनल ये सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा और आपका राब्ता रहे। और ये जो स्पेशली जो फायरवॉल है, इसको हम किसी हद तक साइड पे कर दें, क्योंकि मुझे मैसेजेस पे आ रहा है कि मेरे नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हो रहे हैं। जब नोटिफिकेशन मौसूल नहीं होगा तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? लेकिन बहरहाल आप जरा इसको थोड़ी केयर कर लें। मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट का अखाड़ा ज्यादा लग रहा है। कल से इसकी कंटिन्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 2 में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस आयशा मलिक, अकील अब्बासी साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज किया है, जिसकी आज 9:30 बजे समात है। तौहीन अदालत की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ से मुतल्लिक कहने को तो डिप्टी रजिस्ट्रार्ड है, लेकिन असल में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याया आफरीदी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हुई है। और मुझे नहीं पता क्या वजह है कि रात से ही जस्टिस याया आफरीदी साहब छुट्टियों पर निकल गए हैं अचानक से। वो कमरा अदालत नंबर 1 में जब चीफ जस्टिस होते थे, अब उनकी जगह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उधर आज मौजूद होंगे जी। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, और तीनों बाकी 2 जजेस ने भी। मुकदमा था 26वीं आईनी तरमीम से मुतल्लिक कि क्या 26वीं आईनी तरमीम में जो आर्टिकल 19A शामिल किया गया है, क्या इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जो रेगुलर बेंचेस हैं उनसे इख्तियारात लिए जा सकते हैं? सिंपल सी बात थी। क्या इन इख्तियारात को महदूद किया जा सकता है? इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने दलाइल तलब किए थे। 16 जनवरी को दलाइल तलब किए थे। आपको पता वो अचानक बेंच तब्दील किया, उन्होंने कहा शायद रजिस्ट्रार की गलती थी। तो मगर एडिशनल रजिस्ट्रार साहब ने ना, उन्होंने कहा पीर तक को आप जरा, यानी कल का दिन था, उसको अब समात के लिए मुकर्रर कर दे। मगर एडिशनल रजिस्ट्रार ने समात की कल की कॉज लिस्ट में उसको जारी नहीं किया। तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार साहब को ना 3 रुकनी बेंच ने बुला लिया। उन्होंने कहा जनाब ये कैसे किया आपने? उन्होंने कहा सर, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी थी ना, उसमें 2-1 से फैसला हुआ है कि ये केस आप नहीं सुनेंगे, ये अब आईनी बेंच सुनेगा। और 27वीं आईनी तरमीम के 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ ना, जो तकरीबन 26 ही दरखास्तें हैं ना, 27 जनवरी को वो समात से मुतल्लिक होंगी। यानी ये भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के हिस्से में आता है कि जहाँ रोज दरखास्तें आ रही थी, कोई सुनने वाला नहीं था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही छाए हुए हैं। हकीकत ये है वो ही छाए हुए हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये कहा कि जी, उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा भाई ये कोई जुबानी हुक्म नहीं था, ये जुडिशियल ऑर्डर है, इसको कैसे हो सकता है? तो आपको तो हमने कहा, और आपने तो समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया। जब मुकर्रर नहीं किया तो मैं तो खुद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मेंबर हूं, मुझे क्यों नहीं बताया गया कि बेंच की तश्कील के हवाले से और मिनट्स की तरह? और आज आप पेश हो, तो आज बाकायदा तौर पर तो उन्हें अदालत नोटिस को आगे बढ़ाना। लेकिन हकीकत ये है कि मैंने आपको बताया कि चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब को ये नोटिस है, क्योंकि डिप्टी रजिस्ट्रार मातहत है चीफ जस्टिस जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का। और वो शायद कुछ अरसे बाद जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का पता चलना था ना, तो वो हमें बहुत अच्छे से पहले चल गया। मैं एहतियात से जो थी ना, वो बात छोड़ दे। अब अगले 2-2.5 साल, 2.5 पौने 3 साल ना, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ही काजी फाइजल साहब है। हकीकत में सुप्रीम कोर्ट में ये तिबले जंग बच चुका है। लेकिन दूसरा मरला उससे भी ज्यादा खतरनाक है जो आज है ना, वो बहुत शदीद है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 26 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में थी। दुआ दें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को कि उनके 3 रुकनी बेंच ने जो तफसीलात मांगी, उसको रोकने के लिए ना सर, ये काम डल गया। तो ये 26 जो दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दी गई है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चाहे सियासी जमातों की हो, चाहे साबिक चीफ जस्टिस की हो, चाहे पाकिस्तान के मुख्तलिफ बार्स की दरख्वास्तें हों, उन तमाम दरख्वास्तों को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया गया है। 8 रुकनी आईनी बेंच, जो पहले 7 था, वो रात को 8 रुकनी किया गया। 27 जनवरी को समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। तो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसके सरबराह होंगे। जस्टिस आयशा मलिक साहबा को भी शामिल उसके अंदर कर लिया गया है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब, जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान
اور جسٹس شاہد بلال حسن 27 جنوری کو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سماعت کی کارروائی کو انیشیٹ کریں گے. مطلب جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عرفان سعادت صاحب کا جو بینچ ہے نا، اس کا راستہ روکنا ہی روکنا ہے. سپریم کورٹ کی بھی تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے نا، جس کے روح رواں جسٹس یحییٰ افریدی ہوں گے، جسٹس امین الدین ہوں گے، اور پھر اس اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے والے جو اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں. اچھا، ان کا راستہ روکنا ہے 3 رکنی بینچ کا کہ بھائی سپریم کورٹ کی، کہ کہیں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس امین الدین صاحب ٹرن ڈاؤن نہ ہو جائے نا. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جوڈیشل آرڈر ہے ابھی، تو اس پہ آج گیم تو بڑی مزیدار بننی ہے. کہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کو کورٹ کو حکم نہ دینے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو فل کورٹ میں سنا جائے، اگر عدالتی آرڈر کے ذریعے یہ آ جائے، جس کی طرف ہونا ہے ہی ہونا ہے، تو پھر کوئی سپریم کا جج مائیکا لال اس آرڈر کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جوڈیشل آرڈر ہوگا. بہرحال، اور فنکاری تو یہ ہوئی ہے کہ جو توہین عدالت کی کارروائی ہے نا اسسٹنٹ رجسٹرار کے خلاف، وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عقیل عباسی، جسٹس عائشہ ملک تھے. رات کو جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو بھی نکال دیا گیا اس بینچ سے. اب دیکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب پہلے ہی عرفان سعادت صاحب کے جانے کی وجہ سے غصے توہین عدالت کا نوٹس انہوں نے دیا، اب جسٹس عائشہ صاحبہ کو نکال دیا گیا. آج دیکھتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب اس کو افورڈ کرتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، کیا ہے کیا نہیں. یہ چیزیں بہت ہی معنی خیز ہوں گی. اب آپ چیک کر لیں، افسوس کا مقام 26ویں آئینی ترمیم جس کا بینیفیشری ہمارا چیف جسٹس جسٹس یحییٰ افریدی ہے، جس کا بینیفیشری ہمارا آئینی بینچ کا سربراہ ہے جسٹس امیر الدین، وہ خود ہی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں سنے گا. اٹ ڈز میک اینی سینس؟ کچھ سمجھ آتی ہے؟ اس فل کوڈ کے علاوہ اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے. اتنا گند کر دیا یار. اچھا، بہرحال میں کہتا ہوں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اگر یہ حکم نہ دے دیں، اس کے ڈر سے انہوں نے، بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب آپ کا شکریہ. دوسرا، وہ جو 2 دن کی سماعتیں ختم ہوئی تھی نا، کیونکہ جسٹس ایک جج صاحب شاہد بلال حسن صاحب چھٹی پہ چلے گئے تھے. جی ہاں، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں ہیں 28 جنوری کو آئینی بینچ کے سامنے مقرر کر دی گئی ہے. 28 جنوری کو یہ ہوں گی، تو اس کے نوٹسز بھی جاری کر دیا گیا ہے. لیکن ادھر عادل بازئی والا جو کیس ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور 3 رکنی بینچ کے سامنے، اس میں بڑی مزیدار چیزیں آ گئی ہیں جی. اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل ہے، اور لگ رہا ہے شہباز شریف صاحب کو ادھر لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. مگر خیر ہے، سپریم کورٹ ان کی اپنی ہے، تو اپنی ہے تو کہاں ان کو چھیڑیں گے. سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے تو منصور علی شاہ شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں چھیڑا جا سکتا. سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے. اچھا، بہرحال فی الحال جب تک پیج 1 ہے تو بہرحال یہاں یہ چیز ہے. اور اب فیصلے میں جو منصور علی شاہ صاحب نے کہا نا، عادل بازئی کا وہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا، جعلی بیان حلفی جاری ہوا، تو اس کے تفصیلی فیصلے میں بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے فرائض سے، ان کے حرکات جو ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے. الیکشن کمیشن سیاسی اثر و رسوخ کا شکار ہے. اور 3 رکنی بینچ نے سول کوڈ کو حکم دیا کہ عادل بازئی کی جو درخواست ہے نا، جس میں انہوں نے کہا کہ نون لیگ نے میرا جعلی دستخط شدہ بیان حلفی دیا ہے، فوراً اس کی اصلیت سامنے لائی جائے. یہ اب سپریم کورٹ نے حکم دے دیا ہے. تو بہرحال پھر بول رہا ہوں، چھا گئے جیسے منصور علی شاہ صاحب. یہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہی نہیں سنی جا رہی تھی. بہرحال ادھر یہاں چیزیں. اور اس کے علاوہ میں نے بتا دیا کہ توہین عدالت کا جو بینچ ہے وہ بھی رات کو توڑ دیا گیا، جسٹس عائشہ صاحبہ کو نکال دیا گیا. بحران کل صورتحال ہے، دیکھیں آج کیا ہوتا ہے. اور جسٹس وہ بھی چھٹی پہ چلے گئے ہیں. اب 2 چیزیں اور ہیں جو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ان 2 چیزوں میں سب سے اہم یہ ہے کہ جناب وہ جو ملاقات کا بڑا چرچا تھا نا، جس کی پہلے تردید ہو رہی تھی پھر تصدیق ہوئی، حالانکہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے یار ہم نے ملاقات کی ہے، ہمیں بلایا ہے، بات کرنی تھی. تو اس پہ بس بیرسٹر گوہر صاحب نے خود ہی انکار کرتے کہتے مجھے عمران خان سے تصدیق ہوئی، کہ میرے خان صاحب نے اجازت دی، تو میں نے کہا میں بھی تصدیق کرتا ہوں. اب باتیں بڑی چل رہی تھیں. تو ظاہر بات ہے عرفان صدیقی صاحب بھی بہت پریشان تھے کہ مذاکرات ہم سے ہو رہے ہیں، پیچھے بھی ہو رہے ہیں، اگر مجھے منٹس بھی پتہ ہے لیکن اتنے دروازے کھول کے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے. تو اچھا خاصا کام، ایک امپیکٹ تو کریٹ ہو گیا تھا نا کہ آرمی چیف نے بلوایا ہے عمران خان صاحب سے متعلق اور یہ سب چیزیں نا. تو تقریب سے خطاب تھا جی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صاحب کا. انہوں نے کہا ہے کہ پشاور میں جو میٹنگ ہوئی نا وہ سیکیورٹی سے متعلق تھی. بیرسٹر گوہر صاحب سے جو آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے وہ کوئی سیاسی میٹنگ نہیں تھی. چلے آپ نے کہا میں نے یقین کر لیا. سر بیرسٹر گوہر کا سیاسی سیکیورٹی سے کیا تعلق ہے؟
صوبے کا وزیر اعلیٰ کافی تھا. بہرحال آپ کہتے ہیں میں تسلیم کر لیتا ہوں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن بہرحال میرا یہ سوال تو ایک معصومانہ ہے. ادھر عمران خان صاحب چھائے میں رات کو پھر ان کو آفیشیل ٹویٹ آ گیا جی. اس آفیشیل ٹویٹ میں انہوں نے پھر لفظ اردلی وغیرہ سب شروع کیا، اور جو انہوں نے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کی اس کا لبے لباب سے ایسا آ گیا. تو میں نے کہا وہ میں آپ کو بتا دوں، سلمان اکرم راجہ صاحب سے بات کی، اپنی بہنوں سے بھی بات کی، سارا لبے لباب آ گیا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اردلی حکومت خوف کا شکار ہے، ان کو مسلسل ڈرانے خواب آتے ہیں. ان کا پہلا ڈرانا خواب ان کے اعصاب پر سوار ہے کہ عمران خان اس کی رہائی اگر ہو گئی تو کیا ہوگا. دوسرا ڈرانا خواب یہ ہے کہ فارم 47 کا کچا چھٹا نہ کھل جائے. ان خوابوں سے گھبرا کر بیدار ہوتے ہیں، 9 مئی کی گردان کرنے لگتے ہیں. اس خوف کی بدولت انہوں نے مجھے ایک ایسے بے ضمیر جج سے سزا دلوائی، جج ناصر صاحب سے، جس کو خود سپریم کورٹ نے 2004 میں عدالتی خدمات کے لیے نااہل قرار دیا تھا. القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ملک ریاض اور این سی اے کے معاہدے سے سال پہلے سے چل رہا ہے. واہ. اور ہمارے دور کی کابینہ کا القادر ٹرسٹ معاملے میں کوئی کردار نہیں، نہ ہی یہ رقم ہم نے سپریم کورٹ منتقل کروائی. کابینہ نے صرف نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کی کانفیڈینشیلی کی رازداری کی منظوری دی تاکہ انہیں اتنی بڑی رقم فورن ایکسچینج ایک ساتھ پاکستان آ جائے. نام نہاد بند لفافے کو حکومت اور تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں، اسے کھولیں. اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. رہی بات زلفی بخاری کی، تو زلفی بخاری نے اس کیس میں ویڈیو لنک یا سفارت خانے کے ذریعے پیش ہونے کی درخواست کی تھی، کیونکہ اگر وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کی عدالت تحفظ نہ دیتی اور باقیوں کی طرح انہیں بھی گرفتار یا اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا. زلفی بخاری کے گھر پر غیر قانونی چھاپے مار کر توڑ پھوڑ کی گئی، خاندان کو ہراساں کیا گیا اور ڈیلیں آفر کی گئیں. شہزاد اکبر نے بھی کئی مرتبہ گواہ بننے کی پیشکش کی، مگر چونکہ جعلی حکومت اس مقدمے میں مجھے سزا دینے کا فیصلہ کر چکی ہے، اس لیے ان کو ویڈیو لنک یا سفارت خانے کے ذریعے پیش ہونے کی اجازت نہیں دی گئی. شہزاد اکبر کے بھائی کو بھی اغوا کیا گیا. القادر ٹرسٹ ایک فلاحی ادارہ ہے جس کے ذریعے غریب طلباء کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روشناس کروایا جا رہا ہے. اس سے مجھے کوئی ذاتی فائدہ ہے، نہ ہی میری اہلیہ کو پہلے بھی 9.5 ماہ بشرا بیوی کو قید میں رکھا اور میرا ساتھ دینے کی سزا دی گئی. گھریلو خواتین کو سیاست میں گھسیٹنا شرمناک ہے. بشرا بی بی مضبوط اعصاب کی حامل خاتون ہے، وہ میری کمزوری نہیں طاقت ہے. اور یہ مجھ پر جتنے مرضی مقدمات بنائیں، میں نواز شریف یا زرداری کی طرح ڈیل کے ذریعے نہیں بلکہ عدالتوں کا سامنا کر کے انصاف کی طاقت سے جیل سے باہر آؤں گا. ان سے ڈیل پر میں جیل میں رہنے کو ترجیح دیتا ہوں. میرے مقدمات یا رہائی کا حکومت یا کسی بھی ہونے والے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے. مذاکرات کا عمل اگر سبوتاش ہوا تو اس کی وجہ سے حکومت کی غیر سنجیدگی ہے اور جوڈیشل کمیشن کا قیام نہ کرنا ہوگا. ہمارے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کی طرف سے ہم پر دباؤ ہے، وہ انصاف کے متلاشی ہیں. اور میں سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کو ہدایت کرتا ہوں کہ چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان کو انسانی حقوق سے متعلق ہمارے مقدمات ترجیحی بنیادوں پر سننے کے لیے خط لکھیں اور عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی اس سے متعلق خط تحریر کریں. علی میر گنڈا پور اپیکس کمیٹی کو خط لکھ کر شہباز شریف کے لگائے بھونڈے الزامات کا جواب دے. ہم کسی سے کوئی رعایت نہیں مانگ رہے، صرف قانون کے مطابق انصاف مانگ رہے ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدلیہ کا جو حال ہو چکا وہ قابل افسوس ہے. سپریم کورٹ میں آج جو ہوا اس ترمیم کا نتیجہ ہے. نامکمل اسمبلیوں سے ہونے والی قانون سازی بنیادی حقوق سے متصادم ہے. ہم عدالت پر دباؤ اور ان کے احکامات ہوا میں اڑانے کی مذمت کرتے ہیں. جس ملک میں نظام انصاف ہی زنجیروں میں جکڑا ہوگا وہاں کسی اور کو کیا آزادی ملے گی. یہ کہا عمران خان صاحب جو رات کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی تقریب حلف برداری تھی اور سوشل میڈیا پہ ایک ہی شور تھا کہ کوئی ہے جو بتا سکے کہ بلاول بھٹو صاحب کدھر ہے، کوئی ہے جو بتا سکے کہ محسن نقوی صاحب کدھر ہے. میں نے بھی غور سے دیکھا، مجھے نظر نہیں آیا. آپ کو نظر آیا تو مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.